ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں اسے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا اب آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپٹنٹ ہے, سلگش ہے, ہی ڈز ناٹ ورک, فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی. السلام علیکم ناظرین. غیرت مند جج جسٹس مسعود علی شاہ پھٹ پڑے. اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. فوج کا کام ہے ملک کی حفاظت, سیاست میں مداخلت کرنا نہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہاں پر کون کیا چاہتا ہے, لیکن میں بطور جج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا. جسٹس مسعود علی شاہ نے آج قوم کے دل جیت لیا. یہ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ایسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے, یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوشائن چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا, جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے, اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے, 50% آلموسٹ خواتین ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کیوں نہیں نظر آ رہی جی؟ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو؟ سو اگر آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتاؤں, جس از we need to bring that perspective in. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ خاتون کو لے آئیں گے کیا. ایک پورا perspective missing ہے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ کا. We don't know how to decide a particular matter. A woman would look at the whole issue differently. There has to be a total different lens. وہ لینز ہی مسنگ ہے ہماری. تو یہ مت سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو چلو برابر نہیں. Try to understand it enriches your jurisprudence. It brings in a total new perspective to which I am not alive to. یہ بات ضروری ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی ہے جی, 562 ویمن ہے پورے پاکستان میں ججز. 3000 یا 4000 ججوں میں سے 562 جو 16% بنتی ہیں. ہمارے سپریم کورٹ میں اس وقت 2 ججز ہیں, اور ہماری کچھ ہائی کورٹس میں ملا کے بھی تھوڑی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. سو دس از نتھنگ ٹو ریئلی رائٹ ہوم اباؤٹ. ہمیں اس کو بڑھانا ہے. ہم we have to take a special step towards this, that we bring in judges at the high court level, we bring in women judges at the district level, we bring them at the Supreme Court level. We get them involved in all decision making. The decision making changes. I sit with Justice Aisha and Justice Musarrat Hilali. I tell you کہ ایسے ایسے معاملات آتے ہیں فیملی کے جو میرا تو اینگل ہی نہیں ہے, میں سمجھ ہی نہیں پا رہا اس چیز کو, لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ یہ اس طرح بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. And I learn. I'm missing out on all that. So اس لیے I'm sure number of courts are missing out on that. The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we're just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up. اس کے علاوہ ٹریننگ پہ ہم آپ سے سر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک کنٹینیوئنگ ٹریننگ نہیں ہوگی سسٹم نہیں چل سکتا. وی آل گیٹ سلگش, وی آل گیٹ رسٹی. وی نیڈ ٹو گو تھرو ٹریننگ. ہم نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو ری انوینٹ کر دیا ہے. ہمارے 4000 ججز ہیں. آج تک وہ 4000 ججز کبھی اکیڈمی میں آئے ہی نہیں تھے. ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم واٹس ایپ ٹیکنالوجی, جو کمیونٹی سسٹم ہے واٹس ایپ کا, اس کو استعمال کرتے ہم سارے 4000 ججز کے ساتھ ان ٹچ ہو گئے ہیں. وی آر سینڈنگ دیم آن لائن پروگرامز, آن لائن ویڈیوز فار دیئر سیلف امپروومنٹ. اور اس کے علاوہ 48,000 ہمارا پیرا لیگل سٹاف ہے پاکستان میں. یہ علمت, یہ ریڈر, 48,000 people. They have never seen an academy. They don't know what training is. They don't know what to do, what is their job description. پھر ہم کہتے ہیں سسٹم چلتا نہیں ہے, 20 سال لگ جاتے ہیں کیسز کو. اس کو یہ نہیں پتا کہ فائلیں کیسے مینٹین کرنی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کیس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. So for the first time we have reached out to 48,000 through online system, the community portal of WhatsApp, and we are now reaching out to them, giving them courses. And when I met the first batch, جو پہلا میرے پاس آیا بیچ اس کا جوڈیشل اکیڈمی میں علمت کا اور ریڈرز کا, وہ رو رہے تھے پریکٹس. انہوں نے کہا زندگی میں ہم کبھی اکیڈمی نہیں آئے, ہم نے تو دیکھی نہیں کہ اکیڈمی کیا ہوتی ہے اور ٹریننگ کیا ہوتی ہے. So that's a sad state of affairs, but things are improving and we want to improve this. ٹریننگ کے بغیر, کنٹینیوئنگ گروتھ کے علاوہ کوئی آپ کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. کنٹینیوس ریفارمز کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے ریفارمز کا ہاتھ چھوڑ دیا, آپ نے ٹریننگ چھوڑ دی, the system is going to go down. It cannot improve. تو اس لیے یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں اندر کہ اس کو بہتر کیا جائے. لاسٹلی فائر والنگ بہت ضروری ہے. کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات. The judiciary will stand united against any interference that comes in
to our system and we take it seriously. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس فائر وال کو ڈیولپ کرنا ہے. I want to say much because ہم suo moto میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize کہ اگر justice نہیں ہے تو وہ نہیں, justice ہوگا تو سب چلیں گے. ان کے لیے بھی بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم چلے. If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand. There's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. پتہ نہیں کیوں نہیں بات سمجھ. آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھیں, آپ اس کے کام کے بارے میں دیکھیں, اور یہ سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا, یہ ججز اس طرح نہیں بنانے. ہم نے جج بنانے ہیں میرٹ پہ اگر سسٹم چلانا ہے. اور if you really want to make Asma Jahangir proud one day, then we have to really figure that out seriously. So ہم اس کے کافی ریگرس طریقے ہیں جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے انڈکٹ ججز کو کیسے کرنا ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹس ایٹ دی اپوائنٹمنٹ اسٹیج اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا, اب نے آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپٹنٹ ہے, سلگش ہے, ہی ڈز ناٹ ورک, فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں. سو آئی تھنک ہمارا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, وی ہیو ٹو گیٹ مور امپاورڈ. اینڈ ریسنٹ ڈیسیژنز یو مسٹ ہیو سین, ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پہ کافی سیریسلی ایکشن لیا. اس کو اور اسٹرانگ کرنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کین ناٹ ٹالریٹ کرپشن اینڈ کین ناٹ ٹالریٹ انکمپٹنس. یہ دو چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی, اور اس کے لیے بڑی بدمزگی ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا, اس میں بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے, ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. جو اگر آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ ریموول آف جج شوڈ بی ویری امپورٹنٹ, and no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. ہم ایک پبلک سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر میں ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں جسٹس سسٹم کی. We cannot tolerate such people in the system. تیسری چیز ہے, چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے. کیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے, یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. This has to be a transparent system کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوش آئند چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا, جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے, اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, تو یہ کولیجیلٹی آنی پڑے گی. یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے بہت چیف جسٹس اسپیسیفک سینٹرک ڈریون ہے. آئی تھنک میں کریڈٹ دیتا ہوں کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کہ انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپنی پاور کو کرٹیل کیا اور ایک کمیٹی بنائی. یہ شاید پاسٹ میں کوئی نہ کرتا, یہ انہوں نے کیا. آئی کمپلیمنٹ ہم فار دس اینڈ دیٹس اے بریو موو. اب اس چیز کو, یہ ساری سوچ ہمیں آگے لانی ہے. تھرو اے کولیجیل فیشن ہم آگے چلیں, ہم کلیکٹیو تھنکنگ سے آگے چلیں. یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو. دیر ہیز بین, آپ نے پاسٹ میں دیکھا ایڈونچرزم بھی بہت ہوئی ہمارے کورٹ سے. ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری کیس کی فکسیشن, بینچز کی فارمیشن, یہ ساری ٹیکنالوجی ہی سنبھال سکتی ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ, اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو آپ کہے جی یہ سسٹم ہے ہمارا, ایک AI سسٹم ہے, یہ بینچز بھی بناتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز, یہ کیسز بھی مارک کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز اینڈ کیس مینجمنٹ اینڈ کیس لوڈ. ہمیں کوئی انڈیویجول اس میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں.
یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیا. ناظرین کرام، جیسے کہ ہمارے نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب ان قریب ریٹائرمنٹ ہونے والے ہیں، ایسے میں جسٹس منصور علی شاہ اس عہدے پر براجمان ہوں گے. اور یہ الگ بات ہے کہ حکومت کی طرف سے قاضی فائز عیسی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ووٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں، کیونکہ آئینی ترمیم تبھی مکمل ہو سکتی ہے جب مولانا نون لیگ کو اپنے ووٹ دیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان اب تک اس حق میں نہیں اور بار بار انکار کر چکے ہیں. حتیٰ کہ اب تو مولانا نے یہ بھی چیلنج کر دیا ہے کہ اگر حکومت JUI کے بغیر آئینی ترمیم مکمل کرے گی تو یہ دھوکہ ہوگا، اور ایسے میں مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر ہوں گے. لہٰذا آپ ناظرین آئینی ترمیم کے حوالے سے اور جسٹس منصور علی شاہ کی آج کی گفتگو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.